إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال جل في علا في أواخر سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه ربه إلى صراط مستقيم وقال جل في علاه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، ذی الحجہ کا مہینہ سعودی عرب میں اب شروع ہو چکا ہے، اب یہاں آج یا کل شروع ہونے والا ہے۔ تو ایسے موقع پر حج کے تعلق سے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے کئی پہلو پر باتیں ہوتی ہیں۔ آج کے خطبے میں ہم ایک اہم موضوع کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ موضوع ہے بہو کا انتخاب کیسے کیا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونے اور اسوے کی روشنی میں انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے کیسی بہو کو چنا تھا۔ آج معاشرے میں ہم اپنے گھروں میں بیٹے کے لیے جب بہو لاتے ہیں تو کیسے بہو کو لانا چاہیے، انتخاب کیسے کرنا چاہیے، اگر بہو اچھی ہوتی ہے تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے، اگر بہو خراب لا لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں گھروں پر اس کا برا اثر کیا پڑتا ہے، اور بہو لانے کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں نا لوگ تو کن چیزوں پر غور کرتے ہیں اور کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے، انشاءاللہ ان تمام تفصیلات پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 25 انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ حالانکہ 1 لاکھ سے زائد انبیاء بھیجے گئے، لیکن قرآن میں جن نبیوں کا نام آیا ہے اس میں ایک نام ابراہیم کا بھی ملتا ہے۔ پورے قرآن کو کھولو، آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس نبی کا تذکرہ کیا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے جس کا زیادہ تذکرہ ہوا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کا تذکرہ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کو بھیجا، ان نبیوں میں ابراہیم ایک جلیل القدر اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، اور ابراہیم نے خود دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ ابراہیم نے کہا رب میں دنیا سے چلا جاؤں لیکن میرا ذکر دنیا میں رہ جائے۔ یہ ابراہیم نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ لہٰذا اگر ہم شعور سے التحیات جو پڑھتے ہیں نا اس میں دیکھو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کسی نبی دوسرے نبی کا ذکر نہیں ہے، ابراہیم کا ذکر آیا۔ کیوں؟ یہ اصل میں ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، جو نبوت ہے، آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ اصل میں ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سورہ بقرہ میں دیکھیے الف لام پارے میں حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں رب جزیرۃ العرب میں ایک نبی کو بھیج جو آ کر دنیا والوں کو سیدھا راستہ بتائے، کتاب و سنت کی تعلیم دے اور لوگوں کو کفر سے، شرک سے اور ہر طرح کے گناہ سے پاک کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہوں، اور میں وہ نبی ہوں جس کے بارے میں میرے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں خوشخبری دی تھی۔ معزز حاضرین،
اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو اور ساری انسانیت کو ابراہیم کا قصہ پڑھ کے سناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کا تذکرہ بھی کیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسماعیل کا قصہ پڑھ کے سناؤ۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام دیکھنے میں ایک انسان لگتے ہیں، دیکھنے میں ایک بندے لگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل کے آخری میں فرماتا ہے اے لوگو تم ابراہیم کو ایک شخصیت مانتے ہو کیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی شخصیت میں ایک امت میں جو اوصاف تھے وہ پورے اوصاف ابراہیم میں جمع کر دیے تھے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتن، کہا ابراہیم ایک امت ہے۔ امت کا مطلب بہت زیادہ لوگوں کی ایک جماعت۔ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم کوئی معمولی نبی نہیں ہے، دیکھنے میں فرد واحد لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کے جو اوصاف تھے وہ ان کے اندر جمع کر دیے تھے۔ کیا کیا اوصاف تھے؟ فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن، اللہ کے بڑے اطاعت گزار، حنیفن، تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے۔ اور کہا ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے؟ علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ عمر ابن لحی نے کفار 360 بتوں کو کعبۃ اللہ کے اطراف میں رکھ کر کہا یہ دین ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے ہر نبی نے دنیا میں توحید کا سبق پڑھایا اپنی امتوں کو، حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو توحید کا سبق پڑھایا تھا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کمینے 360 بت رکھ کر کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ حالانکہ آپ تمام نبی کی شریعتوں کو پڑھ کر دیکھو، کسی نبی کی شریعت میں شرک کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو توحید کا سبق پڑھایا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں پورے نبیوں کو جو ہے اسوہ بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ انعام کو پڑھو، سورہ انعام میں ایک جگہ 18 انبیاء کا تذکرہ آیا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ، وہاں سے لے کر پورے 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 18 نبی گزرے نا، ان کے راستے پر چلو۔ اور اب دیکھو ابراہیم کی سیرت کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہم لوگوں سے جو ہے ہمیشہ چھپا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کے سردار سے بھی کہتا ہے کہ تم ابراہیم کے راستے پر چلو۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی نبی نہیں تھے۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بڑا بہترین نمونہ ہے۔ سورہ ممتحنہ کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ اس میں فرماتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم، لوگو ابراہیم کو آئیڈیل بناؤ۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوة حسنہ، کہا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر تمہارے لیے کوئی نمونہ ہو سکتے ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا ابراہیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو نبی مبارک ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آئیڈیل بنانے کا اور نمونہ بنانے کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اللہ نے وہ لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف، ابراہیم کی زندگی، ان کے بارے میں ہم قیامت تک کہہ سکتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اتنی عبرتیں ہیں، ہر زاویے سے دیکھو ابراہیم کبھی بہترین نبی کی شکل میں نظر آتے ہیں، ابراہیم کبھی بہترین پیغمبر کی شکل میں نظر آتے ہیں، ابراہیم کبھی بہترین بیٹے کی شکل میں نظر آتے، ابراہیم کبھی باپ کی شکل میں نظر آتے، ابراہیم کبھی ہمیشہ بہترین سسر کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ تو آج اسی پوائنٹ کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دنیا میں اگر ہم اور آپ جو ہے سسر جو بنتا ہے نا وہ کیسا ہونا چاہیے، مثالی سسر جسے سسرا کہتے ہیں نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ نے بڑی نقل کی۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ہم جب شادی ہوتے تو اولاد کی دعا کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو شادی ہونے سے پہلے دعا کرنا شروع کر دیا۔
حقیقت ہونا بھی چاہیے. کیا کیا کہنے لگے؟ رب هب لی من الصالحین، کہا اے رب تو مجھے نیک اولاد دے. دنیا میں تو اولاد سب مانگتے ہیں، لیکن نیک اولاد کی تمنا کرنا کس کی عادت ہے؟ نبیوں کی عادت ہے. دیکھو زکریا کو جب مریم کے پاس کھڑے ہوئے تو کہنے لگے اے رب تو مجھے پاکیزہ بچہ دے. تو ہم اور آپ اللہ سے اولاد نہیں، نیک اولاد کی تمنا کرو. یہ نیک اولاد ایسی ہوگی ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لائق ہوگی. یہ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں رب تو مجھے بھی میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. تو اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرنا یہ بھی نبیوں کی شان ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دنیا کے گرے پڑے جو مقام کو انہوں نے جو ہے مرکز نہیں بنایا. کہاں لے گئے؟ مکہ لے گئے. کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کہا رب دنیا کے سب سے پاکیزہ جگہ میں لے جا رہا ہوں جہاں نہ کوئی کھانا ہے، نہ چارہ ہے، نہ پانی ہے. بس میں اپنے بچے کو نیک بنانے، اپنی بیوی کو نیک بنانے کے لیے مکہ لے جا رہا ہوں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام عموماً کیا ہوتا ہے، یہ موضوع چھیڑنے کا مطلب کیا ہے؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شادی تک ماں باپ اپنے بچوں کی بڑی فکر کرتے، لیکن شادی کے بعد بولتے آج سے اپنا مستقبل دیکھ لو، ہمارے اوپر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. غلط ہے یہ. ابراہیم ہم دیکھتے ہیں شادی کے بعد ماں باپ کو کیا اپنے بچوں سے تعلقات رکھنا چاہیے کیا، اور ان کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے کیا؟ اس بارے میں ہم کو 3 طرح کے لوگ معاشرے میں نظر آتے ہیں. یہ لوگ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں بولتے دیکھو اب تک تمہاری ذمہ داری دیکھنا تھا، اب ایک بچی کو تمہاری شادی کر کے دے دیے، اب جو ہے تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تم اپنا فیوچر دیکھ لو. بعض لوگ ایسے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں شادی کے بعد بیٹے کی زندگی میں اتنا دخل دیتے، بیٹے کی زندگی خراب کر کے چھوڑ دیتے. یہ 2 ہے نا، 2. تیسرا آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شادی کے بعد اپنے بیٹے سے تعلق رکھتے لیکن جتنا تعلق رکھنا اتنا ہی رکھتے. جیسے کہا جاتا ہے جتنی چادر اتنا پیر. چادر چھوٹی ہے، اگر آپ پیر کو آگے نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ پیر باہر نکلے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کاٹ دیں گے آپ کو. اسی طریقے سے ہم خطبے کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں شادی کے بعد بچوں سے تعلقات کو ختم کر لینا یہ غلط ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے واپس آتے نا، آپ کی 9 یا 11 بیویاں رہتی، لیکن بیٹی کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیسے ہوتی تھی؟ سفر سے واپس آتے سب سے پہلے مسجد میں جا کر سفر کی سلامتی پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد بیویوں کے پاس جانے سے پہلے سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کی خبر لیا کرتے تھے. تو معلوم کیا ہوا؟ اپنے بچوں کی فکر کرنا شادی کے بعد بھی ماں باپ کے لیے ضروری ہے، لہذا اس کی طرف توجہ دیں. معزز حاضرین، لیکن زیادہ دخل دیں گے تو کیا ہوگا؟ بیٹا اور باپ میں لڑائی شروع ہو جاتی، اور بہو کیا ہو جاتی؟ ساس سسر کے خلاف ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں تعلقات میں حد ہوتی، ہر ایک میں بھی. آپ اپنے دوست سے تعلقات رکھیں، رشتہ داروں میں تعلقات رکھیں، لیکن ہر ایک حد ہوتی ہے. اگر آپ اس حد کو پار کرتے سمجھو وہیں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے. معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، ایک تو ہاجر، دوسری کون؟ سارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو حضرت ہاجر سے ایک بیٹا اسماعیل دیا اور دوسرا سارہ سے اسحاق علیہ السلام کو دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو سارہ اور ہاجر اور اسماعیل جو بیوی بچے تھے وہ مکے میں رہا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم کی جو دوسری بیوی سارہ تھے اسحاق کے ساتھ وہ ملک شام میں رہا کرتے تھے. معزز حاضرین، آپ دیکھیں بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں شادی کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا خواب کا واقعہ بڑا لمبا ہے، اس کو لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر آپ کو بتاتے ہیں شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کی شادی کیے تو اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی کے ساتھ مکے میں رہنے لگے تھے، اور حضرت اسماعیل کے ساتھ ان کی ماں ہاجر بھی مکے ہی میں رہا کر، ایک بیوی یہاں، دوسری بیوی کہاں؟ شام میں رہا کرتی تھی، وہاں سارہ بھی تھے، اسحاق بھی تھے. معزز حاضرین، یہ بات یہ ہے کہ ایک بیوی اور بیٹا مکے میں، اور ایک بیوی اور بیٹا شام میں، اور شام میں اور جو ہے سیریا اور مکے میں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ.
اس وقت نہ کوئی سفر کا کوئی ذریعہ تھا اور نہ کچھ تھا. دیکھو باپ بیٹے کا تعلق کیسے ہوتا ہے. آج کیا ہوتا ہے, شادی ہوتے ہی فوراً انڈیویجول فیملی, فوراً اکیلے بھاگ جاؤ. تصور یہ ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام ویسے نہیں تھے. 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاتے. روایتوں میں کیا آتا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مسجد اقصیٰ کے تو براق نامی ایک جانور تھا جس پر سوار ہو کے گئے تھے, اتنا ہی ہمیں معلوم ہے. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک براق نامی جانور تھا, وہ براق پہ بیٹھتے. روایتوں میں آتا ہے, یہ ابو یعلا کی روایت ہے, کہا ابراہیم علیہ السلام ہر مہینہ اپنی بیوی ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل کی خبر گیری کرنے کے لیے وہاں سے آیا کرتے تھے. نماز فجر پڑھ کے نکلتے, براق پہ بیٹھتے, یہاں پہنچ جاتے. کہاں پہنچ جاتے؟ مکہ. مکہ آنے کے بعد پہنچ کر بات کر کے نماز ظہر سے پہلے پھر واپس بھی چلے جاتے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم نیک کام کرنے نکلتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کیسے وسائل پیدا کرتا ہے. محترم حاضرین, اسی طریقے سے معلوم کیا ہوا, یہ فاصلہ کتنا دور ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر محبت ہوتی ہے نا, یہ محبت فاصلے کو سمٹا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام مہینے میں ایک مرتبہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی خبر گیری کے لیے مکہ آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ہاجر کا انتقال ہو گیا, بیٹے اور بیوی رہنے لگے تھے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے جیسے ملنے آتے اپنے بیٹے سے ملنے آئے. آ کر کیا پوچھا بہو سے خیریت ہے؟ سسر اور بہو یہ بڑا بہترین تعلق ہے یہ, لیکن آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق بھی نعوذ باللہ مطلب کیا بولیں گے, جانوروں کا شکار ہو چکا ہے. آج کے ماحول میں ایک بہو اور ایک سسر یہ گھر میں نہیں رہ سکتے. سوشل میڈیا نے ہمارے معاشرے کو اتنا گندا کر دیا ہے. کیا کرتے, بہو سسرے کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ایسا ہو گیا ہے. ایک وقت وہ تھا جب کبھی دونوں بیٹھتے تھے تو باپ بیٹی کا تصور آتا تھا, لیکن آج یہ رشتہ بھی نعوذ باللہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. دیکھو ایک سسر اپنی بہو سے کیسے بات کرتا ہے. آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اپنے بہو کو یہ نہیں بولتے میں تمہارا سسر ہوں, کیا بولتے, السلام علیکم. جواب دیا, پوچھے حالت خیریت کیا ہے, تو بہو کہنے لگی یہی الفاظ روایت میں آئے, نحن بشر نحن فی ضیق و شدہ, بڑی تکلیف میں ہیں ہم لوگ اور بڑی تنگی میں ہیں. یہ جواب کس نے دیا؟ بہو نے دیا. یاد رکھو حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں کبھی شکایت نہیں کی اپنے رب سے. جب وہ دیکھنے لگے جب میں نے اپنے رب سے کبھی شکایت نہیں کی اپنی پوری زندگی میں, حضرت ہاجر نے بھی کبھی اپنے رب سے شکایت نہیں کی, میرے بطن سے پیدا ہونے والے اسماعیل نے بھی اللہ سے کبھی شکایت نہیں کی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے گھرانے میں اللہ سے شکایت کرنے والی بہو پیدا ہو جائے؟ اللہ اکبر. ایسے ہی کیا, فوراً بڑا غصہ آیا ابراہیم علیہ السلام کو. اور ابراہیم کی پوری زندگی کا اگر خلاصہ ہم بیان کریں, جب اللہ کی نعمتیں ملتی تو وہ پھلدار درخت کی طرح اللہ کے آگے جھک جایا کرتے تھے. اور یہی کہتا ہے اللہ, شاکرا لانعمہ. ابراہیم کی زندگی جب نعمت ملی اللہ کا شکر ادا کیا. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں دونوں بچے دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے شکریہ ادا کیا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں دونوں بچے دیے. جب بھی نعمتوں کی بارش ہوئی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن گئے. جب نعمتیں چھینی گئیں ان سے بڑا کوئی صابر و شاکر بندہ اس دنیا میں اس وقت میں نہیں پایا جاتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے, ان کی بیوی شکر گزار, ان کے بچے شکر گزار, لیکن بیوی ملی کیسی ناشکری کرنے والی. ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو بہت برا لگا, میرا بیٹا میری اولاد شکر کرنے والی ہے, میرے گھر میں اگر ناشکری کرنے والی بہو آتی ہے تو حال کیا ہوگا. کیا کہا ابراہیم نے کھڑے ہو کر, یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا سسر ہوں اور تم میری بہو ہو. اشارے کنایے سے کام کرتے تھے. اور دیکھو میں الفاظ میں نزاکت بھی کیسی ہے. کیا کہنے لگے, اے بہو یاد رکھو, آؤ تو کہو کہ ایک بزرگ آ کر گیا ہے, اور بولو سلام بولنا, اور یہ کہا تو اور یہ کہنا کہ گھر کی دہلیز بدل لو, یہ چوکٹ ہوتی ہے نا وہ بدل لو. ابراہیم علیہ السلام بول کر چلے گئے. بعد میں حضرت
اسماعیل علیہ السلام آئے، آکر ایک بات فوراً کیا کہنے لگے، یہ کوئی آئے تھا کیا، ایسے ہی پوچھے تو انہوں نے کہا ہاں ایک بوڑھے آئے تھے، انہوں نے ہمارے گھر کی خیریت پوچھی تو ہم نے کہا بڑی تکلیف میں ہیں، وہ کہہ کر یہ گئے ہیں کہ گھر کی دہلیز بدل لو۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام نبیوں کی گفتگو کیسی ہوتی ہے، اشارے کنائے میں وہ بات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں چوکھٹ اور دہلیز بدل کر مطلب یہ سمجھائے کہ ناشکری بہو کو ہٹا کر تم شکر گزار بندی کو لاؤ۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دہلیز کیوں کہا، اس لیے کہ دہلیز صحیح ہوتی ہے تو سارا گھر صحیح ہوتا ہے، اگر دہلیز خراب ہو جائے تو پورا گھر خراب ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں دہلیز کے بدلنے کا مطلب بیوی کے بدلنے کا مطلب تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کیا کہا، ذاک ابی، کہا وہ جو بزرگ آئے تھے نا وہ میرے باپ ہیں اصل میں وہ، وقد امرنی ان افارقکی، کہا کہ انہوں نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو چھوڑ دوں، اس لیے کہ میرا باپ شکر گزار، میری ماں شکر گزار، لیکن تمہارے اندر نعمتوں کی جو ناشکری ہے نا، ناشکروں کو ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہے، لہٰذا تم اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ طلاق دے دی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ یہاں تک ہو گیا نا، یہاں دیکھو معلوم کیا ہوتا ہے، اگر باپ یہ کہتا ہے، دیکھو مسئلہ ہے، باپ یہ کہتا ہے بیٹے کو دیکھ کر کے بیٹا دیندار ہے مگر اس کو بہو اچھی نہیں ملی ہے، جو اس کو دین سے پھیر رہی ہے، جو غلط انداز میں لے جا رہی ہے، اگر ماں باپ اگر اپنے بچے کی بگڑتی ہوئی زندگی کو دیکھ کر یہ کہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری دیندار بیوی لا لو، ایسے موقع پر بیٹے کو اپنے ماں باپ کی بات ماننا چاہیے۔ یہ بات آگے انشاءاللہ اور ذکر کریں گے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی اور ایک عرصے کے بعد پھر آئے، کون، ابراہیم علیہ السلام، آ کر اپنے بہو سے ایسے ہی جیسے اس سے پہلے کنائے انداز میں بات کرنے لگے، پوچھے بہو کیا حال ہے، اس نے کہا نحن بخیر وسعہ، بولو اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے ہمیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہے۔ یہ جملہ سنا تو ابراہیم کے دل کو کتنا جو ہے قرار آیا ہوگا، فوراً کہنے لگے اچھا تمہارا کھانا کیا ہے، پوچھا ابراہیم نے، کہنے لگا ہمارے گھر میں گوشت ہے۔ دیکھو نعمتوں کی شکر گزار بندی ایسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا، قال فما شرابکم، تمہارا پینا کیا ہے، کہا ہمارے پاس پانی بھی ہے، یعنی ہمارے گھر میں گوشت بھی ہے پانی بھی ہے۔ دیکھو سسر ایسا ہو ابراہیم کی طرح جو اپنے بہو کے حق میں دعا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعا کی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اور کہا کہ ابراہیم نے دعا کی، کہا رب یہ میرے بیٹے کا جو گھر ہے نا اس کے گوشت میں اس کے پانی میں مکمل طور تو کیا کہتے برکت کی دعا کر۔ تو نبیوں کا ظرف ایسے ہوتا ہے، باپ سسر اگر حقیقت میں وہ باپ ہوتا ہے نا تو اپنے بچوں کے لیے اپنی بہو کے لیے بھی مکمل طور پر دعا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، آج عموماً کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ماں باپ اپنے بچوں پر بد دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو کتنا اعزاز دیا، اگر تم اپنے بچوں کے حق میں دعا کرو گے ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے، لیکن اگر بد دعا کرو گے بد دعا قبول بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے گھر والوں پر، اپنے مال پر، اپنے آپ پر بد دعا مت کرو، پتہ نہیں کون سے وقت میں دعا قبول ہو جائے اور تم جو ہے ختم ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو اپنے بچوں کے حق میں بد دعا کرتے تھے نا، اس کا انجام بھی ہم کو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے مکمل طور پر دعا کی۔ معزز حاضرین، اس قصے سے ہمیں کیا کیا باتیں معلوم ہوتی، یہاں تک ہوا نا تو کیا معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے، ہماری جو بہو آتی ہے اس کے اندر ناشکری نہیں ہونا، اس کے اندر شکر گزاری ہونا چاہیے۔ اگر ہم ناشکری لڑکی کو لا لیتے ہیں نا تو ہمارا گھر پورا متاثر ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اس قصے سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شکر گزار بیٹے کے لیے شکر گزار بہو کا انتخاب کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، سب سے پہلی یہ بات معلوم ہوتی ہے، شادی کے تعلق سے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان دونوں کی شادی کے تعلق سے دنیا میں سب سے بہتر فیصلہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہی خون تو بچوں کے خون رگوں میں دوڑتا ہے، اور ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں جتنا زیادہ سمجھتے دوسرا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اگر ہم اپنے بچوں کی شادی کرنے میں لیٹ کر لیتے، کیا کرتا، کہیں لو کر لیتا، کہیں ایسا ہو جاتا، اب وہ کیا کرتا،
پیار کر کے ادھر ادھر کرتے رہتا, ماں باپ بولتے نہیں مت کرو, لیکن کیا کرتا جو ہے بیٹا یا بیٹی میں وہیں کروں گی ورنہ مر جاؤں گی. اب ماں باپ کیا کرتے, لو میرج کر کے رکھ دیتے, اس کے بعد دیکھو پہلے دن سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا. تو اس سے کیا معلوم ہوا, وہ ماں باپ جو ہے اپنے بچے کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے اسی فیصلے پر جہاں تک ہو سکے راضی ہونا چاہیے. لیکن یہ بات بھی ہے, اگر ماں باپ ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے کبھی اپنے بچوں کے لیے داماد لاتے ہوئے یا بہو لاتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے کبھی غلطی بھی کر جا سکتے ہیں. ایسا واقعہ پیش آیا عہد رسالت میں, ایک لڑکی کو زبردستی شادی کر کے دے دیا گیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے وہ شوہر پسند نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس سے خلا لے کر تم مکمل طور پر الگ ہو جاؤ. معزز حاضرین, اس واقعے کو پڑھنے سے اور ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ بہو آگے اندر اگر دینی کراہت دیکھی جائے, دیکھو بہو جو ہوتی ہے میلے کپڑے پہنتی ہے اسے طلاق, پکانے نہیں آتا اسے طلاق, یہ غلط چیزیں ہیں. اگر اس کے اندر اگر ہم کفر دیکھتے ہیں, ناشکری دیکھتے ہیں, عقیدے کی غلط دیکھتے ہیں, مثلا بہو ہے ہمارے بچے کو لے کے جو ہے درگاہ میں جا رہی ہے, یا اس کے اندر بے نمازی ہے, یا وہ جو ہے گانے سنتی ہے, اس طرح کے بڑے بڑے گناہ کبیرہ اگر کرتی ہے نا, ایسی صورت میں جو ہے ہم جو اگر ماں باپ اپنے بچوں کو طلاق دینے کے کہیں تو کہی جا سکتی ہے. یہاں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم طلاق دے دو, تو حضرت اسماعیل نے طلاق دے دی. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر چاہتے تو دوسری بات بول سکتے تھے نا. یہاں حضرت عمر کا واقعہ بیان کریں گے ہم. حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. عمر نے خود شادی کی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی, لیکن عمر نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو میرے بیٹے کی زندگی غارت کر رہی ہے, کچھ پتہ نہیں کیا ماجرا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا اے عبداللہ اپنے بیوی کو تم طلاق دے دو. یعنی سسر کہتا ہے, یعنی باپ کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ تم طلاق دے دو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بلا کر پوچھا کیا بات ہے. عمر نے تفصیل سنائی ہوگی, آپ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا طلاق دے دو. یہاں دیکھو جب دیکھا عمر نے کہ ان کے گھر میں ماحول بگڑ رہا ہے, ان کے گھر میں جو ہے اچھی چیز نہیں آ رہی ہے, اسی لیے حضرت عمر نے دور اندیشی سے کہا کہ بیٹے تم اپنے بہو کو طلاق دے دو. لیکن آج کے زمانے میں ہم یہ بات بولتے ہیں, دیکھو باپ دیکھتا ہے, ماں دیکھتی ہے کہ مثلا سمجھو بیٹا نمازی ہے, بہو آنے والی بے نمازی ہے, نماز پڑھتی ہی نہیں, اور جو ہے وہ ہمیشہ دین سے دور رہتی ہے, قبر پرستی ہے, یہ فلاں فلاں ہے. اگر باپ یہ کہتا ہے کہ ایسے بیٹے ایسے بہو کو طلاق دے دو, بیٹا کیا پوچھتا معلوم, ایسے ہی پوچھتا ہے ابا تمہیں شادی میرے واسطے کرے گی اپنے واسطے کرے گی, ایسے ہی پوچھتے ہیں. آج کی اولاد ایسے ہی پوچھتی ہے. حالانکہ اگر دینی کراہت ہو ایسے معاملے میں بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کی مکمل طور پر اطاعت کرے. یہاں ایک بات بھی ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں, اگر بیٹا اور بہو اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, ماں باپ کو کبھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے بیٹے سے مطالبہ کریں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بھی جو ہے ذکر کرنا بہت ضروری ہے. معزز حاضرین, بہو کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے, ایک لڑکی کو ہم اپنے گھر میں بہو بنا لانا چاہتے ہیں تو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے, دیکھ ہم بتاتے ہیں. سب سے پہلے بہو کے انتخاب میں سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ دیکھیں. ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے اہل حدیث ہے, سلفی ہے, فلاں فلاں ہے, کتاب و سنت کا نام لیتے, لیکن بدعتی قسم کی عورت کو ہمارے گھروں میں لاتے ہیں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا کسی بدعت شادی کر سکتا ہوں, تو بولے اگر تم سنی ہو, شیعہ نہیں, اگر تم سنی ہو تو سنی سے شادی کرو. مطلب کیا ہے, اگر سب سے پہلے عقیدہ دیکھو, اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو عقیدہ دیکھو. آج کل کیا بولتے ہیں لوگ, اگر بدعتی ہے, قبر پرستی ہے, لا کو سدھار لیتے. صالح فضل بولتے وہ نہیں ہوتا. شادی سے پہلے ہی وہ پکا اس سے توبہ کرنا, اس کے بعد لے کر آنا چاہیے. دیکھو بدعتی عورت کو لانے سے ہوتا کیا ہے, ہمارے گھر کا ماحول بدعتی بنتا ہے, بڑا نقصان. دوسرا بڑا نقصان کیا, ہمارے بچے بدعتی بنتے ہیں. کتنے ایسے گھرانے ہیں, پورا گھرانہ اہل حدیث سلفی فلاں فلاں, لیکن ایک بچہ حنفی نکلا. ایسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو بدعتی سے شادی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اپنے بچوں کو بدعتیوں سے بچا کے رکھتے تھے.
جب کسی بدعتی کے پاس سے گزرتے اپنے بچے کو بولتے بچوں کان میں انگلی رکھ لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی بدعتی کی بات نہ پڑ جائے. ہمارے سلف صالحین ایسے تھے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. جس گھر میں اجمیر کو جاتے, جس گھر میں جو ہے تاگے بنتے, جس گھر میں جو ہے قبروں کو جاتے, مسجد کو نہیں آتے, جن گھروں میں تعویذ ہوتی ہے, ایسے گھروں سے شادی کرنا بالکل ہم تو سمجھتے ہیں بالکل حرام ہے ایسا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان تو ہے لیکن ایمان شرک سے ملا ہوا ہے. لہٰذا عقیدہ صحیح رہنا سب سے پہلے ضروری ہے. دوسری بات, جس بہو کو ہم گھر میں لائے جا رہے ہیں بدعت و خرافات سے, رسم و رواج سے پورا پاک ہونا چاہیے. چاشمبے کو شادی ہوئی تو جمعہ کی آ گئی. ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کیا شادی سے پہلے ہی اجمیر کا ٹکٹ بک رہتا ہے. ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنا چاہیے جہاں بدعت و خرافات ہوتا ہے. اور اس طرح سے معزز حاضرین, جس عورت کو ہم بہو بنا کر لا رہے ہیں نا, اس کے اندر ناشکری نہیں ہونا, اس کے اندر شکر گزاری ہونا چاہیے. آپ یہ بات یاد رکھیں, اخلاق میں بہت چیزیں ہیں لیکن اخلاق میں 2 چیزیں بڑے اہم ہیں, ایک صبر, دوسرا شکر. کیسا؟ شوہر کی کتنی جو ہے تنخواہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا, شکر ہونا چاہیے. اگر مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے. معزز حاضرین, اگر ہم آپ کو مثال دیتے ہیں, ابراہیم صبر کرنے والے, ہاجر صبر کرنے والی, حضرت اسماعیل بھی صبر کرنے والی, یہ پورے صبر کرنے والے, شکر کرنے والے. اگر بیچ میں کوئی ایسی لڑکی جو ناشکری آئے تو کیا ہوگا, آپ خود سوچ کے دیکھیے. معزز حاضرین, یہ صبر و شکر, یہ ذی الحجہ کے جو دن آ رہے نا, ان دنوں میں ان پر زیادہ بولنا چاہیے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آدھا ایمان صبر میں ہے, آدھا ایمان شکر میں ہے. بندے کو جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرنا چاہیے, بندے کو جب جو ہے مصیبت آتی تو صبر کرنا چاہیے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے. ہم تو سمجھے کہ حالت سجدہ میں آپ کا انتقال ہو چکا ہے, اتنا لمبا سجدہ کیا آپ نے. سجدے کے بعد اٹھے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ دیکھو, میرا سجدہ کرنا اس میں ایک اندر بہت بڑا سبب اور راز تھا. کیا بات تھی؟ سجدہ کرنے سے پہلے جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری امت میں سے کوئی تمہارے اوپر 1 مرتبہ درود پڑے گا تو اللہ کی 10 رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا. کتنی بڑی نعمت, یعنی نبی پر درود پڑھو, اللہ کی 10 رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر آیا, اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گیا. معزز حاضرین, نبیوں کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھو, ان کی پوری زندگی صبر و شکر کا پیکر مجسم ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں, چہیتا بیٹا گما, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک شکایت تک نہیں کی. کہنے لگے انما اشکو بثی و حزنی اللہ, کہتے ہیں میں اپنے شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہوں. روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی, اندھے ہو گئے, لیکن صبر کا دامن چھوڑے نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. اس طریقے سے ایوب کو دیکھو, دنیا میں جب بھی صبر کا ذکر ہوگا نا, دنیا کبھی حضرت ایوب کو نہیں بھولے گی. اللہ تبارک فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. حضرت ایوب کو اللہ نے بیماری میں 18 سال تک آزمایا, پورے چھوڑ کے چلے گئے سوائے ایک بیوی کے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر پایا. بولتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. حضرت ایوب نے اپنی زندگی میں دیکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب سے کہا ایوب ٹھنڈے پانی پر پیر مارو. روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ نہانے لگے تو آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگے. اللہ اکبر, یہ صبر کا جو ہے یہ ہوتا ہے. اس طرح معزز حضرین, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کم صبر کرنے والے نہیں تھے. کتنی, اور یاد رکھو اولاد کے تعلق سے معاشرے میں ایک آدمی کو اللہ آزماتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اللہ مجھے اولاد نہیں دیتا, لیکن دنیا میں اللہ نے اولاد کے بارے میں آزمایا تو نبیوں کو آزمایا. ابراہیم کو بوڑھے ہونے تک اولاد نہیں دیا. حضرت زکریا کو دیکھو, کئی لوگوں کو دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے بارے میں نبیوں کو بہت آزماتا ہے. اس طرح معزز حضرین, ان صبر کرنے والوں میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کم صبر کرنے والے نہیں تھے. مکی دور میں 13 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. اگر اللہ کی قسم, اللہ کی تعالیٰ کی مدد کے بعد آپ کی غمخوار بیوی ختیجہ نہ ہوتی نا, تو رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے لیے مکے میں رہ جانا بڑا مشکل ہوتا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خدیجہ زندہ تھی آپ نے دوسری شادی نہیں کی اور خدیجہ کو ہمیشہ یاد کرتے. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا ہے اس بوڑھی کو یاد کرتے آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت ڈال دی ہے. کیسے؟ جب سارا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا تو عورتوں میں سے اٹھ کر اس نے میرے اوپر ایمان لایا اور انہوں نے اپنی مال سے میری مدد کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری اولاد جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے دی. اور یاد رکھو خدیجہ بھی بڑی صابرہ اور شاکرہ. زندگی کیسے گزاری؟ پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بات تک نہیں کی. صبر کرنے والے کیسے تھے دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستو لے کر غار ثور میں جا کر بیٹھ جاتے، غار ہرا میں جا کر بیٹھ جاتے. یہ خدیجہ کیا کرتی؟ گھر سے ستو لے کر پانی لے کر، پہاڑ پہ چڑھنے نہیں ہوتا ان کو، لے کر جو ہے پہاڑ کے کنارے جا کر انتظار کرتی. ایک مرتبہ ایسے ہوا خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ میں ستو اور پانی لے کر جا رہی ہیں، پہاڑ کے کنارے تک پہنچ گئی ہیں، جبرائیل وہاں سے گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ، اے محمد میں نے ابھی راستے میں خدیجہ کو دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے خدیجہ کو. اور کہا اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دیتا ہے خدیجہ کو کہ ان کے لیے موتیوں کا، سونے کا گھر بناؤ، وہ ایسا گھر بناؤ جس میں رتی برابر بھی آواز نہیں ہے. یہ بشارت کیوں ملی؟ علماء کہتے ہیں ایک سائلنٹ گھر ملا حضرت خدیجہ کو جنت میں. فرمایا جب حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی میں رسول اللہ سے بلند آواز میں بات نہیں کی تھی نا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجہ کو مقام دیا. معزز حاضرین، اس طریقے سے پوری بیویوں کو دیکھ لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بیویاں صبر و شکر کے پیکر مجسم. سورہ احزاب کو پڑھ کے دیکھیے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صبر و شکر کے مراحل گزرے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا روٹی ہوتی زیتون کا تیل نہیں ہوتا، کبھی زیتون کا تیل ہوتا روٹی نہیں ہوتی. اس حالت سے گزرے. ایک موقع پر ایک ایسا ہوا جنگوں میں مال غنیمت آنے لگا، مال بہت آنے لگا. اس کے بعد ہوا کیا؟ تمام ازواج مطہرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رسول اللہ ایک وقت تھا ہمارے گھر میں فقر و فاقہ تھا، اب ذرا زیادہ مال آ چکا ہے نا، تھوڑا کیا کرو آپ ہمارا نان نفقے میں جو ہے ذرا زیادہ بڑھا کے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا نبی کی بیویوں کی آنکھوں پر مال کا عینک چڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو نبی کے ساتھ بیوی بن کر رہنا ہے تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا. اگر تمہیں دنیا چاہیے ہم دنیا دینے تیار ہیں، لیکن دنیا دے دیں گے نا، نبی کی زوجیت سے تم کو ہاتھ دھونا پڑے گا. تمام ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، صبر کریں گے، شکر کریں گے، فقر و فاقے کی زندگی گزاریں گے، لیکن دنیا میں آپ کی نسبت ہمیں چاہیے. یہ ازواج مطہرات کا حال تھا. معزز حاضرین اور ایک مثال دیتے ہیں، دیکھیں آپ کو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ اپنے وقت کے خلیفہ. بات آتی ہے خلیفہ ان کے بھائی بھی خلیفہ، یعنی جو ہے جس سے انہوں نے شادی کی تھی فاطمہ، ان کے بھائی بھی خلیفہ اور ان کے باپ بھی خلیفہ. فاطمہ جب ان کے بھائی بھی خلیفہ ہوں، باپ بھی خلیفہ ہوں، ان کے شوہر بھی خلیفہ، زندگی کیسے ہائی فائی ہونا، اپارٹمنٹ کیا بڑے بڑے وی آئی پی زندگی گزارنا. لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین جو ہے تابعی تھے یہ، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے دنیا کو عمر کی یاد دلا دی تھی. ہوا کیا ایک مرتبہ یہ جو ہے اپنی لونڈی کو مار رہے تھے کہ تم میرے بستر پر سو جاتی کیا. تو لونڈی نے کیا کہا عمر آج تمہارے نرم و نازک بستر پر سو گئے تو اتنا مارے تم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل تم کو عذاب دے گا، تم کیا کرو گے؟ اتنا ہی کہا. تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اس معمولی سے لونڈی کے جواب میں عمر بن عبدالعزیز زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. اس دن سے نرم و نازک بستر چھوڑ دیے اور معمولی کیکر کے کانٹے لگاتے تھے. 3 سال خلیفہ رہے. ان کی بیوی کی حالت کیا تھی دیکھو. ایک دن فاطمہ رحمہ اللہ جن کا باپ بھی خلیفہ، جن کے بھائی بھی خلیفہ، شوہر بھی خلیفہ، ایک دن پورا گلا زیورات سے لگا ہوا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تم یہ زیورات پہن کر بیٹھتی ہو نا، یہ مجھے اچھا نہیں دکھتا. ہوتا یہی ہے عورت سیدھی سادھی زندگی گزارے، صبر کرے، شکر کرے. اگر وہ چاہتی تو اپنے شوہر سے کہہ سکتی تھی میرا باپ بھی خلیفہ، میرے بھائی بھی خلیفہ، یہ موٹی دھاڑی زندگی مجھے گزارتے نہیں ہونا. لوگ کیا کرتے خلا لے کے واپس چلے جاتے، لیکن صبر دیکھو کیا کیا. اسی دن سے پورے زیورات لے جا کے بیت المال میں رکھ دیے، پورا گلا خالی ہو گیا.
شوہر کا انتقال ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، بیت المال کا جو ذمہ دار تھا نا، وہ ذمہ دار جو ہے ان کے پاس آیا، فاطمہ کو آیا اور کہنے لگا اے فاطمہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے جوہر کو زیورات پہننا پسند نہیں تھے نا، وہ تو آج انتقال کر چکے ہیں، آج تم کو مال کی ضرورت ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے زیورات لا کر واپس دے سکتا ہوں۔ اگر آج کی عورت ہوتی بولتی لا کر دے دو، لیکن اس زمانے کی عورتیں بھی بڑی کمال درجے کی ہوتی تھی۔ فاطمہ نے کہا جس شوہر کی زندگی میں نے نافرمانی کی، موت کے بعد بھی نہیں کر سکتی میں، لہٰذا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام مثالوں سے ہم بیان کیا کرتے ہیں، اگر عورت کے اندر صبر و شکر آ جائے تو پورا گھر شوہر کے لیے اس جنت میں جانے سے پہلے یہ گھر جنت بنے گا۔ اگر اس کے اندر ناشکری آ جائے، صبر نہ آئے تو بہت مشکل ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں اگر تم دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو نا، تمہارے اندر 3 چیزیں آنا چاہیے۔ تمہارے اندر شکر کرنے والا دل ہونا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہونا چاہیے۔ اگر کسی بیوی کے اندر یہ دونوں چیزیں آ گئی نا، کون سی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، اگر یہ کسی بیوی کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ نیک بیوی اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیتی ہے۔ لیکن یہ حدیث پہ پوری اتری فاطمہ رضی اللہ عنہ، چکی پیستے پیستے حالت میں گھٹے پڑ جاتے تھے، پانی اٹھاتی تکلیف پڑ جاتے تھے۔ اور ہوتا کیا ہے، بیوی کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کا احساس شوہر کو کرنا چاہیے۔ آج یہ احساس بھی امت میں ختم ہو گیا ہے۔ کیسا ہوتا ہے، اپنی بچی کو سامنے پیٹ پر باندھ کر اگر جو ہے کوئی عورت جو ہے بیوی برتن بھی دھو رہی ہے، شوہر آرام سے بیٹھا ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ نہیں ہے۔ بیوی کا پورا ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگا۔ آپ نے علی کو نہیں ڈانٹا میری بچی کو تم خادم سمجھے کیا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہترین سسر تھے۔ آپ نے فاطمہ کو جب دیکھا کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا، علی کو بلایا، دیکھو اپنے بیٹی کے گھر کا مسئلہ کیسے حل کر رہے ہیں، اور حل کرنے کا بالکل عجیب طریقہ۔ آپ نے بولا علی بیٹھو، فاطمہ بیٹھو، پوچھا اے فاطمہ تم میرے سے خادم مانگتی ہو نا، میں تم کو ایک چیز بولتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، معمولی چیز، خادم مانگنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے سوتے وقت تسبیحات پڑھو۔ آپ کو خود تعجب لگے گا، خادم مانگنے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کہنا تھا سو جاؤ، یا دوسری بات آپ نے نہیں کہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت تسبیحات کا اہتمام کرو۔ کیسا مبارک داماد تھا، جنگ کی رات میں بھی انہوں نے اس وصیت کو فراموش نہیں کیا۔ اچھا، یہ داماد خادم مانگنے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیوں کہا؟ علماء نے اس کے 2 جواب دیے۔ دن بھر تھکتے آپ، ہم بھی اور آپ، اگر تھکتے نا، اس تھکان کو دور کرنے کا نبوی طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے تسبیحات کا اہتمام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر کی تھکان کو انشاءاللہ دور کر دے گا۔ یہ سب سے پہلی بات۔ دوسرا کیا ہے، رات کو اگر ہم سوتے نا، دن بھر ہماری پوری طاقت جاتی، مسالہ پیستے، کپڑے دھوتے، سب کرتے، ہم بھی گاڑی چلاتے، گرمی میں ٹہرتے، لیکن ان تمام طاقتوں کے چلے جانے کے بعد ہم کو وہ آریس پانی سے، گلوکوز سے قوت نہیں آتی۔ اللہ کے ذکر میں جو قوت ہے وہ قوت کہیں نہیں پا سکتے آپ۔ لہذا ہم کیا بتاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی بڑی صبر و شکر کی مکمل طور پر یہ تھیں۔ معزز حاضرین، بہو کیسی ہونا چاہیے؟ تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، ہم جو ہے اپنے بچوں کی جسمانی تربیت کر دیتے، عید کے موقع پر کپڑے لے کے دے دیتے، لیکن اس کا ذہن کیسے بنا ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ ایسے تربیت کرو کہ وہ اپنے شوہر کی مکمل طور پر خدمت کرنے پر راضی ہو جائے۔ آج کیا ہو رہا ماحول، بہو کو لا رہے ہیں، بہو کیا پوچھتی ہے، مجھے اپنے شوہر کی خدمت کرنا فرض ہے کیا؟ یہ تو دور کی بات سمجھو، ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا، بہو آئی تو اپنے اچھے اخلاق سے ساس سسر کی خدمت کری تو بیٹی کی طرح دیکھتے اسے، لیکن اگر وہ آ کر ایک دم جو ہے چنچل کی طرح اگر رہی تو کون اس کو بیٹی کا تصور دے گا؟ یہاں تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس طرح معزز حاضرین، بہو کیسی ہو، قرآن حدیث پر چلنے والی، اس کو صحابہ صحابیات کا مکمل طور پر جو ہے طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنے والی، حقوق کی ادا کرنے والی بہو آتی نا، اپنے شوہر کے باپ کو باپ سمجھنا، اپنے شوہر کی ماں کو جو ہے ساس کو اپنا ماں سمجھنا چاہیے، قرآن نے تو یہی کہا۔ اور اسی طریقے سے بہو کیسی ہونا، اپنے شوہر کی مکمل طور پر اطاعت کرنے والی۔ مثلا اس کو ساڑی پہننا پسند نہیں ہے، بہو کو چاہیے ساڑی پہننا چھوڑ دے،
اگر بہو یہ کہتی ہے یہ مت کرو، جو کام شوہر کو ناپسند ہے وہ نہیں کرنا، لیکن آج کی عورتوں میں بڑی ضد ہوتی ہے، وہی کام کرتی ہے جو شوہر کو ناپسند ہے. اس طرح مطلب حاضرین اس کے اندر خدمت گزار کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور ساس سسر کا مقام بھی جاننا. ساس سسر یہ کون ہوتے؟ ساس سسر کو اسلام نے ماں باپ کا درجہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہارے ساس تمہارے لیے محرم ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک داماد اپنے ساس کے ساتھ حج کو جا سکتا ہے، اکیلے میں بیٹھ سکتا ہے، داماد گاڑی چلائے تو ساتھ پیچھے بیٹھ سکتی ہے. اور اسی طریقے سے قرآن نے یہ بھی کہا کہ ایک لڑکی ہے اس کے شوہر کا باپ ہے سسر، وہ بھی اس کے لیے باپ کے درجے میں آتا ہے. لہٰذا ماں کو اور جو ہے ساس کو سسر کو اسلام نے ماں کا درجہ دیا ہے. معزز حاضرین آج ہمارے معاشرے میں بہو کو دیکھنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں کیا کیا جو ہے بے چالیاں ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. معزز حاضرین عموماً بہو کو تلاش کرنے جو لوگ جاتے وہ سب سے اتنے دنیا دار ہوتے ہیں ان کی زندگی میں دور دور تک دین نظر ہی نہیں آتا. ایسی عورتوں کو ہم بھیجتے ہیں، جا کر کیا بولتے؟ سب سے پہلے عورتیں کیا کرتے؟ جا کو پہلے پورے گھر کو دیکھتے، کیا پتل کا سامان رکھا ہوا ہے، کیسا ہے، ان کے پاس گاڑی ہے کیا، بینک بیلنس ہے کیا، یہ گھر. مالی اعتبار سے کیوں پھرکتے ہو؟ یہ مالی اعتبار سے پھرکنا غیر مسلم کی عادت ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورت کو اگر دین کے اعتبار سے شادی کرو گے تو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا. دنیا میں جن بھی لوگوں نے دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کی نا اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگے گی. اگر کوئی آدمی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر مال کے پیچھے، اور عموماً ہوتا کیا اگر لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے تو بیوٹی پارلر کی خوبصورتی بنا کر ہمارے گھروں میں لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے. اس کے اندر نہ اخلاق کی خوبصورتی اور نہ ظاہری خوبصورتی. اور یہ بات رکھو حرام کام کریں گے اس میں سکون نہیں ہے، حرام کام کریں گے کبھی سکون نہیں ملے گا. شریعت کے راستے پر چلیں گے اللہ تبارک تعالیٰ بہت برکت دے گا. معزز حاضرین اسی طریقے سے جو عورتیں ہمارے گھر جو ہے گھروں میں ساس جو ہے بہو کو تلاش کرنے جاتے ہیں، پہلے پوچھتے کیا پڑھتے ہیں بچی؟ قرآن کھول کو پڑھاؤ نا اسے، قرآن کھول کے پڑھاؤ. قرآن پڑھ سکتی ہے کیا؟ نہیں پڑھاتے. MSc پڑھی ہے، MBBS پڑھی ہے، اور ان دنیاوی ڈگریوں پر ماں باپ کو اپنی بہو پر اتنا فخر بھی آتا ہے، افسوس نہیں آتا ہماری بہو قرآن نہیں پڑھ سکتی، اس کے گود میں پیدا ہونے والے بچے قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن پڑھ دو تعلیمی ڈگریوں پر. اور اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں جو بہو آتی نا اس کو دیکھنے کے لیے کیا ہوتا؟ ایسی لڑکی کو بہو بنا کر لاتے جو اسلامی تہذیب سے الگ ہو کر مغربی تہذیب کی پوری دل چوٹی کٹ کرنے والی، اپنے بہو کو بنانے والی، اونچی چوڑیوں کے کپڑے پہننے والی، لیگنز پہننے والی، اس طریقے کی عورتوں کو لائیں گے تو ہمارے گھروں کا جنازہ نکلے کیا ہوگا؟ اس طرح معزز حاضرین اور ایک بات ہے، کیا کرتے؟ خاندان دیکھتے، یہ خاندان بڑا ہے، بہت بڑے حیثیت والے. ارے حیثیت والے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کو دیکھ فاطمہ سے کہتے فاطمہ میں رسول بن کر تمہارا کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن، جو کچھ لینا دنیا میں لے لو. یہ حیثیت، یہ خاندان، یہ بنگلہ، یہ اپارٹمنٹ، ان تمام کو بنیاد بنا کر شادی کرو گے دنیا میں کامیابی نہیں ملے گی. اور یہ بات یاد رکھیں ناشکری عورت کو اپنے گھر میں مت لاؤ. کیا ہوگا؟ مال آپ نے اپنی تربیت کی اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اپنی بیوی اور اپنے گھر کا پورا ماحول شکر گزارانہ بنایا، لیکن ایک عورت اگر ناشکری آتی ہے تو دیکھو اسماعیل کا گھر کیسے بدلا. تو جب نبی کا گھر محفوظ نہیں رہ سکتا ہمارے گھروں کا کیا حال ہوگا؟ اس طرح آپ سوچ کے دیکھیے. معزز حاضرین اس طریقے سے بدعتی قسم کے دین بیزار بس نام نہاد کے مسلمان، عورت کا نام کیا ہے؟ ریشمہ، بس لکھا جاتا ہے کس میں؟ رقعے میں، دور دور تک دین کچھ نہیں. ہونا تو کیا چاہیے؟ ایسی لڑکی ہو جو شادی کے وقت بھی نماز نہ چھوڑے، شادی کے وقت بھی نماز پڑھے، مکمل طور پر یہ کرے. معزز حاضرین غلط قسم کی عورتوں کو جب لڑکیوں کو ہم اپنے گھروں میں بہو بنا کر لاتے ہیں نا کیا کیا برا اثر ہوتا ہے. دیکھیے گھر کا سارا ماحول بگڑ رہا ہے اور ہمارے دین پر آنچ آتی ہے. اور سب سے بڑھ کر اگر میں دیندار رہوں، میرے بچے دیندار رہیں، لیکن اگر بہو دیندار نہ رہے تو ہمارے بچے مکمل طور پر غلط ہو جائیں گے. اور یاد رکھو اس ملک میں آنے والی نسل اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حفاظت کرے گا نہیں معلوم. آنے والی نسل ایسی تباہ و برباد ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے بہو کو اچھے نہ لائیں. اور ان سب سے بڑھ کر غلط قسم کی لڑکیوں سے شادی کر کے ہمارے گھروں میں لائیں گے نا خاندان کا پورا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. ایک رات نہیں رکتی. وہ کیا بولتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس کا شوہر آسمان سے گرا ہو.
نہ ساس کے ساتھ نہ سسر کے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کرتی، بولتی اگر تمہیں مجھے الگ رکھے تو رہ تمہیں، ورنہ چلے جا تم۔ آج کی لڑکیوں میں یہی تو ہے۔ لیکن ہم آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاتے ہیں۔ ایک بات، اگر لڑکی ماں باپ ساس سسر رہتی ہے نا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ساس سسر کے ذریعے اپنے شوہر کو سمجھنے کا موقع ملے گا اسے، اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں ہوتی؟ جیسے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتے، ویسے بہو کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کر کے مکمل طور پر یہ حاصل کرے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے چیز یہ بھی ہوتی ہے پریشانیاں، اور اسلام مکمل طور پر بدنام ہوتا ہے۔ تو خطبے کا پیغام کیا ہے؟ 4-5 پوائنٹ میں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ تو اس خطبے کے ذریعے آپ کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، بہو لانا ہو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پڑھو۔ جب انہوں نے اپنے گھر میں ناشکری عورت کو دیکھا تو کہا اے اسماعیل گھر کی دہلیز بدل لو۔ اگر ہمارے گھر میں بہو صحیح ہے، داماد صحیح ہے، ہم اپنے گھر کے ماحول کی مکمل طور پر حفاظت کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے سسر جو ہوتا ہے نا، اسے بہترین سسر بننا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے بہترین سسر تھے؟ آج کل ہوتا ہے کیا، سسر بنتا بھی ہے تو ایسا رہتا ہے کہ وہ سسر کے مقام مرتبے سے واقف ہی نہیں ہے۔ سسر کون، سسرا کون؟ جو باپ کے مکمل طور پر قائم مقام ہوتا ہے۔ اس خطبے سے اور پیغام دینا چاہتے ہیں، جہاں دنیا بھر میں والدین کے، بچوں کے، سب کے حقوق بولتے ہیں نا، سسرال کے بھی اپنے حقوق ہیں۔ لہذا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ہیں، ابو بکر اپنے باپ کو اٹھا لائے، اب تک اسلام نہیں لائے تھے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اگر اپنے بزرگ باپ کے پاس مجھے لے چلے تو کتنا اچھا ہوتا، کیوں اٹھا لائے؟ اور اٹھا لائے تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے۔ لہذا دیکھو ابو بکر آپ کے کیا لگتے؟ سسر لگتے، اور ان کے والد آپ کے دادا سسر لگتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے داماد ہونے کا بھی مکمل طور پر ثبوت دے رہے ہیں۔ معزز حاضرین، داماد اور بہو کے حقوق کیا ہیں اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ بہو کا کیا کیا حق ہے یہ بھی سن لیجیے آپ۔ بہو کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو انسان سمجھا جائے۔ آج ہمارے گھروں میں ہے کیا کرتے، بہو کو انسان نہیں سمجھتے۔ اگر ہماری بیٹی کو لے جا کر کے اگر کوئی تکلیف دے، ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ دوسروں کی گھر کوئی بیٹی کو لا کر تکلیف دے کر اڑائے تو وہ کیا انسان نہیں؟ کیا اسے سب سے پہلے انسان ہونے کا حق دو۔ دوسرا کیا اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے کیا کیا، ایک ہودج، ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں عورتوں کو بٹھا کر کے اونٹ پر رکھ کر بھگاتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ ٹوکرے میں اونٹ کو بٹھا کر کے خوب بھگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انجشا وہ صحابی کا نام، دیکھو عورتوں کو بھگا رہے ہو نا، عورتوں کی ویسے ہی حفاظت کرو جیسے تم کانچ اور شیشے کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ بتاؤ مذہب اسلام کے علاوہ کس نے یہ کہا ہوگا کہ تمہاری عورتیں شیشے اور کانچ کی طرح ہیں؟ ایک باٹل کو کیسا ہم حفاظت سے رکھتے، ویسے اپنے جیسے بیٹی کو حفاظت سے رکھتے نا، ویسے اپنے بہو کی مکمل طور پر حفاظت کرو۔ اور اس معزز حاضرین، بہو کا ایک حق یہ ہے اس کے ساتھ بیٹی جیسا سلوک کیا جائے، اور بہو کو خود چاہیے کہ وہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ سمجھے۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو ہے بہو کو خادم اور نوکرانی کا درجہ نہ دیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، نڑن وغیرہ گھر میں آتی ہیں تو ساس کیا بولتی، جاؤ جاؤ کام کرو جاؤ، اسے بیٹھ کر بات کرنے کا حق نہیں۔ تو کیا یہ نڑن اور جو بہو ہوتی ہے، بھاوج ہوتی ہے، اس میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مردوں میں بھی سالے اور بھونی میں یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بھونی اور سالے کا جیسا نازک رشتہ ہے، ویسے نڑن اور بھاوج کا رشتہ بھی بڑا نازک ہے، اس کو دیکھ کر سمجھنا چاہیے۔ حضرین، اسی طریقے سے کیا کرنا چاہیے، بہو کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ اس کو پردہ بتایا جائے۔ جیٹ کے سامنے نکال رہے ہیں، دیور کے سامنے نکال رہی ہیں، غلط ہے نا۔ جیسے آپ اپنی بیٹی کے بارے میں بولتے، وہاں گئے تو جیٹ سے بے سے پردہ کرنا۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی بہو آتی ہے تو اس کے پردے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اور خصوصاً جوائنٹ فیملی ہو تو کیسے کرنا، لوگ پوچھتے، بہت آسان ہے، آپ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، وہ اپنے کمرے میں رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر گزرنا ہو تو بھر کے اوڑھ کے چلے جاؤ، ورنہ تو کچھ لوگوں کو بولتے پردہ کرو بولے تو رشتہ توڑ لیتے۔ ایسا نہیں بولتا اسلام، آپ رہو گھر میں، جوائنٹ فیملی رہو، تصور ہے اس کا اسلام میں، لیکن رہو تو مکمل اور پردے سے رہو۔ اور ایک بات، بہو کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو حد سے تکلیف نہ دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے تعلق سے کہا، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ أَكْثَرَ مَا يُطِيقُونَ، تم کیا نہ کرو، ان کو تکلیف نہ دو۔ گھر میں نڑن بھی ہے، ساس بھی ہٹی کٹی ہے، بہو کو دھوبن سمجھے ہیں، کپڑے دھولنے کے ڈال دیا جائے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا تکلیف نہ دو ان کو۔
اگر تم ان کو تکلیف دو گے نا، وہ دل میں تکلیف دے دے کے دل سے رو رو کے کام کرے گی، لیکن اس کا دل نہیں لگے گا۔ اس طرح معزز حاضرین، اور ایک بات ہے، اس کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے، کیسے بات کرنے کا انداز، ہم کیسے بات کرتے ہیں بہو سے، جا آ، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہو سے ویسے بات کی کیا؟ بڑے میٹھے انداز میں بات کی، بد دعا کے بجائے دعاؤں کا گلدستہ پیش کیا اپنے جو ہے بہو کے سامنے۔ معزز حاضرین، عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اور ایک بات ہے، اگر بیٹے اور بہو میں ناچاقی ہو جائے نا، اچھے انداز سے اس کی اصلاح کرو۔ بیٹے کو بلا کے بٹھاؤ، بہو کو بلا کے بٹھاؤ اور پوچھو کیا ہے بیٹا، اپنی بیوی سے تمہیں کیا شکایت ہے، اور بہو سے پوچھو بیٹی کیا شکایت، اچھے انداز سے۔ اگر گرے پڑے انداز سے، گالیوں سے اگر اصلاح کرو گے تو وہ بات ہوتی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، نرمی جس کام میں ہوتی تو وہ کام بنتا ہے، اگر سختی ہوتی تو وہ کام مکمل طور بگڑ جاتا ہے۔ نہ چکی ہو تو، نہ چاقی ہو تو اصلاح کرو۔ اور ایک بار ہم آپ کو بتا دیں، خطبہ لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کریں گے۔ ایسا کیا ہوتا ہے، بیٹے اور بہو کا جھگڑا ہے، ماں باپ بیٹھ کر جو ہے کیا کر رہے ہیں، مسئلے کو حل کر رہے ہیں، بیچ میں نڑن ٹپکتی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی۔ اپنے بھائی کی زندگی میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے دخل دینے کا اسے حق نہیں ہے، لہٰذا جیسے ہم نے کہا نڑن بھاوت کا رشتہ ماں باریک ہوتا ہے نا، اس تعلق سے مکمل طور پر اس توجہ دو۔ اور یہ یاد رکھو، بیٹے بہو کا ایک حق یہ ہے، بیٹے سے کہا جائے کہ اپنے مکمل طور پر جو ہے بہو کے حق کو ادا کرو۔ اور کیا ہوتا ہے، نوا سے آئے تو گلے لگا لیتے، پوز رہا تو لوگ دور کر کے چھوڑا لیتے، ہمارے معاشرے میں ہوتا نہیں۔ جیسے نوا سے نوسی آپ کے بچے نا، پوترے اور پوتے بھی آپ کے مکمل طور پر بچے ہیں، تو مکمل طور پر ان کے بچوں کی نگرانی کرو اور جذبہ رحم سے مکمل طور پر یہ کرو۔ معزز حاضرین، آج کل ساس بہو کا جھگڑا بھی بہت عام ہو رہا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو آپ کے سامنے غلط نہ ہوگا، یہ ساس بہو کا جھگڑا اتنا کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس کو بڑھا دیا ہے۔ اور اس جھگڑے کو بڑھانے میں سب سے زیادہ ساس کبھی بہو تھی، اس فی سیریل نے ہمارے معاشرے میں عورتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ساس کبھی بہو تھی، یہ کبھی آتا ہے سیریل لیے، اس سیریل نے کیا کیا، ایک طرف تو بہو کو اپنے ساس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا مکمل طور پر طریقہ سکھایا اسی سیریل نے، اور اسی سیریل نے کیا کیا، ساس کو بتایا کہ اپنے بہو پر کیسے ظلم کرے، نعوذ باللہ۔ ایک طرف تو ساس کو بھی خراب کیا، دوسری طرف بہو کو بھی خراب کر دیا۔ جب تک اس سیریل سے ہماری عورتوں کے ذہن خالی نہیں ہوتے، ہمارے گھروں میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ معزز حاضرین، بہو کے انتخاب میں دین بیزا عورتوں کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ کن عورتوں کو بھیجنا؟ جن کے اندر دینداری ہو، ان کو مکمل طور پر بھیجو۔ آخری میں ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ابھی آج سے یا کل سے ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن آ رہے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں عمل کرنا جہاد سے بڑھ کے ثواب ہے۔ اور آپ نے فرمایا دنیا کے سب سے بہتر دن، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا جو ہے ذی الحجہ کا جو 10 دن افضل ہے؟ انہوں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی یہ عشرہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم رمضان کی راتوں میں خرچ کرو گے نا، اس سے بڑھ کر ثواب اس میں ملے گا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں رمضان کے آخری 10 دن راتوں کے اعتبار سے افضل، اور یہ ذی الحجہ کے 10 دن دن کے اعتبار سے افضل ہیں۔ ان میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ زیادہ ذکر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابو رضی اللہ عنہ مدینے کے بازاروں میں جاتے، اللہ اکبر کی صداؤں سے پورا بازار گھومتا تھا، وہ لوگ تکبیر پڑھتے اور خود لوگوں تکبیر پڑھتے، تو اللہ کے ذکر کرنے کا دن ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے اس میں یوم عرفہ آتا ہے، اس میں روزہ رکھنے کا ثواب 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ڈبونے کے وقت روزہ رکھا تھا، عاشورے کا روزہ، اس میں 1 سال کا۔ علماء بولتے چونکہ عرفے کے روزے کا تعلق شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 سال کا دیا ہے، لہٰذا یہ عرفے کا روزہ رکھنے کی بھی کوشش کرو۔ اور اسی طریقے سے ان چیزوں میں کیا ہے، زیادہ گناہ نہ کرو۔ اللہ میں نے جو لکھتے ہیں جب زمانہ افضل ہوتا ہے اور جہاں نیکیوں پر بڑا ثواب دیا جا رہا ہے، اگر ان دنوں میں گناہ کرو گے تو ہو سکتا ہے گناہ بڑھا دیا جائے، لہذا اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان لوگوں ان دنوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ بہرحال پورا خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک نے پورے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے کہا اے مومنو، جیسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناتے ہو نا، اسی طریقے سے تم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو۔ اگر ہم اور آپ اچھے باپ بننا
بننا چاہتے ہیں، اچھے سسر بننا چاہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو. ہم نے آپ کے سامنے بتایا بہو یا بہو لانے کے انتخاب میں ہمارے سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں. ہم کو چاہیے کہ شریعت کی روشنی میں ہم نے جو باتیں بتائیں، اگر ہم بہو لانے کے تعلق سے ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا گھر کیا جنت نشا ہو جائے گا. اگر ہم نے شریعت کی نظر کو چھوڑ کر مال کے پیچھے، خوبصورتی کے پیچھے، خاندان کے پیچھے بھاگے، ہمارا وہ گھر جہنم میں جانے سے پہلے یہ خود جہنم بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے امت میں جو لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رشتے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو نمونہ بناتے ہوئے زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. رب بہو کے انتخاب میں ہم نے جو باتیں کہی ہیں ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. رب یہ دن کی دنیا کے سب سے افضل دن آ رہے ہیں آنے والے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام میں سستی سے دور ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے اور زیادہ سے زیادہ باتیں کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي على رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم بلغنا أيام ذي الحجة ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وتجارة لن تبور يا غفور يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.